بات کا آغاز کروں گا نعیم عباس صاحب آپ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن حالات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، پھر اس کے بعد جب 40 سال عمر مبارک ہو چکی تو اللہ نے ایک میسج، ایک پیغام کہ جس مقصد سے اس دنیا میں بھیجا تھا، تو جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت یقیناً اگر ہم تاریخ کے اوراق ٹٹول کر دیکھیں تو بہت ساری مشکلات اور مشکل حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو ان حالات اور کیفیات میں بربریت اور ظلم کے اس دور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس پیغام کو لوگوں تک کیسے پہنچایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جشن صادقین کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ میں آپ کا سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے چراغ مصطفی کو جس دور میں جگمگانے کے لیے بھیجا، اس دور کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف کفر و ضلالت اور بد تہذیبی کے سائے منڈلا رہے تھے، یعنی لوگ بے ہنگم زندگی گزار رہے تھے۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ اس زمانے کی ادبیات کو دیکھیں تو اس زمانے کا ادب، عربی ادب کے شعراء اور خطباء کی مثال آج بھی نہیں ملتی، لیکن اس زمانے کو اس کے باوجود بھی دور جاہلیت سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کا شاہکار ہونا وہ اور بات ہے، اور مہذب ہونا اور تہذیب یافتہ ہونا وہ اور بات ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ اگرچہ عربی ادب کے لحاظ سے ماہر ترین افراد تھے، لیکن چونکہ اس معاشرے میں تہذیب نہیں تھی، اس میں تمدن نہیں تھا، اس میں ایک دوسرے کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں تھی، تو اسلام نے اس دور کو دور جاہلیت سے موسوم کیا۔ یعنی نہ لوگ انفرادی زندگی گزارنے کا طریقہ جانتے تھے اور نہ اجتماعی زندگی کے طور طریقے جانتے تھے، سب چیزوں سے جاہل نظر آتے اور ایسی ہزاروں مثالیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں ہمیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مفکر کا جو تجزیہ ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی تشریف آوری سے پہلے جو عربوں میں جنگیں ہو چکی تھیں، 1700 جنگیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان جنگوں کو اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ حقیقت واضح طور پر نظر آئے گی کہ کوئی بہت بڑا بیچ میں کوئی سبب نہیں تھا جس کی بنا پر ہم کہیں کہ کوئی بہت بڑی وجہ تھی کہ جس سے وجہ سے 50 سال تک آپس میں جنگیں ہوتی رہیں۔ ہوا کیا؟ صرف ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، وہ یہ کہ بنی تغلب کی ایک خاتون مہمان ہوئی جس کا نام بسوس تھا۔ اس کی اونٹنی بنی بکر کے قبیلے کے ایک فرد کے چراگاہ میں چلی گئی، اور اس نے اس اونٹنی کو پکڑ کے ظلم کیا اور وہ اونٹنی مر گئی۔ تو اس بسوس نامی خاتون نے اپنے ایک بھتیجے کو کہا کہ ہم نے اس اونٹنی کا بدلہ لینا ہے، اور اس بھتیجے نے جا کر دوسرے قبیلے کے ایک جیتے جاگتے سانس لیتے ہوئے انسان کو قتل کر دیا۔ اب یہ معاملہ اس قتل تک رکا نہیں، بلکہ جواباً ایک شخص کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کیا گیا، اور تاریخ کہتی ہے یہ جنگ 50 سال تک چلی، جس میں انسان جو مارے گئے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ اور وجہ کیا تھی؟ صرف ایک اونٹنی کا مارا جانا۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ یہ تھا انسانوں کی ناقدری، انسانوں کی اندر جو بد تہذیبی کا سما چھایا ہوا تھا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ اور اس سے ایک اور مثال اگر سمجھنا چاہیں تو اللہ کی کتنی خوبصورت اور بہترین نعمت ہوتی ہے اولاد۔ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں بیٹی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہ ہو، اس کو دور جاہلیت کا ہی نام دینا چاہیے۔ اب چاہے وہ پیغمبر کے آنے سے پہلے کے دور کے لوگ ہوں اور بیٹی کی عزت نہ کریں، چاہے اس زمانے کے لوگ ہوں جن کے پاس اسلام آنے کے باوجود بھی بیٹیوں کی قدر نہیں کرتے، تو ان کے وجودوں میں بھی وہی دور جاہلیت کی صفات آج بھی پنپ رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا اور اپنے دور جاہلیت کا ایک واقعہ سنایا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ میں تجارت کے سلسلے میں چلا گیا، اور میرے جانے کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میں گھر میں آیا تو صحن میں ایک معصوم بچی کھیل رہی ہے۔ میں نے اپنی زوجہ سے سوال کیا یہ بچی کس کی ہے؟ تو زوجہ نے مسکرا کے کہا جیسے ہی آپ گئے تھے تو یہ امانت میرے شکم میں منتقل ہو چکی تھی، اور آپ کے جانے کے بعد ہی یہ دنیا میں آئی۔ اب کہتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد تجارت سے واپس آ کے اور کوئی کام نہیں کیا، اس نے اپنا ایک بیلچہ اٹھایا اور اس کھیلتی ہوئی بچی کو بھی اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے گھر کے پیچھے ایک صحن میں چلا گیا۔ کہتے ہیں بچی کو اس نے سائیڈ پہ بٹھایا،
اور اپنے بیلچے کے ساتھ زمین کھود رہا ہے۔ اللہ اب کہتا ہے کہ میں زمین کھود رہا تھا، جب میں اس بچی کے قد سے زیادہ زمین کھود چکا، اور پھر وہ خود بیان کرتا ہے، پیغمبر کی محفل ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، آپ حالت دیکھیں اس بچی کو، اس نے کہتا ہے کہ میں نے اسی کھیلتی ہوئی بچی کو اٹھایا اور اسی طرح کھڑے کر کے اس گڑھے کے اندر میں نے کھڑا کر دیا، اور اپنے ہاتھوں سے میں نے اور اس بیلچے کے ذریعے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی۔ زندہ درگور کر اس نے ایک بات یہ بیان کی کہ جتنی دیر تک میں مٹی ڈال رہا تھا اور اس بچی کے ہاتھ باہر تھے، جو مٹی میرے جوتے اور پاؤں کے اوپر پڑ رہی تھی، جب تک اس بچی کے ہاتھ باہر تھے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، معصوم ہاتھوں کے ساتھ میرے پاؤں سے وہ مٹی ہٹاتی رہی، اللہ اکبر۔ جب تک اس کے ہاتھ باہر تھے۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے کوئی رحم نہیں کیا، لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے اپنی گھر کی عزت کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ سنا تو پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے بھی اشک روانہ تھے، اور جو اصحاب تھے ان کی آنکھوں میں اشک روانہ تھے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت، اپنی عظیم ترین اور محبوب ترین ہستی ہم لوگوں میں بھیجی، جس نے ہمیں تہذیب سکھائی، جس نے ہمیں تمدن سکھایا، جس نے ہمیں ماں بہن بیٹی کی تمیز سکھائی، اور ہمیں یہ خوبصورت اسلام تحفے میں دیا۔ سبحان اللہ کہ جاہلیت اس قدر یعنی کہ عروج پہ تھی، اور اس کا دور دورہ تھا کہ لوگ اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے